بابل کے کنویں میں قید ہاروت اور ماروت سے جب ایک عورت جادو سیکھ کر حضرت عائشہ کے پاس آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا کے خوفناک ترین جادوگروں کا پراسرار شہر بابل، جہاں دو فرشتے ہاروت اور ماروت آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بیان ہوا ہے، بلکہ ہاروت اور ماروت کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ تورات، انجیل اور دنیا کی کئی مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ ہاروت اور ماروت کا مکمل قصہ جانیں گے۔ یہ دو فرشتے کیسے ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے اور ان دو فرشتوں نے عورت کو کون سا اسم اعظم سکھایا، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے بابل شہر کی تباہی کیوں ہوئی، کون سا جادو کیا گیا، بابل شہر کے لوگ ہم جنس پرستی کی محفلیں سجانے پر کیوں مجبور ہوئے۔ دوستو، ہاروت اور ماروت کا یہ قصہ تفسیر عزیزی میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے، اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا، انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہگار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت کیوں نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہوا، اچھا تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ لہذا ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہوئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا، اور کہا گیا تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں قریب 1 ماہ اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرا نامی اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ لے کر آئی۔ اب ہاروت اور ماروت اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا، میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت تو واپس چلی گئی، لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے، وہ خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تم دونوں اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو یا پھر اس بت کو سجدہ کرو یا میرے شوہر کو قتل کرو اور شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا، اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اس لیے چلو شراب پی لیتے ہیں، یہ ذرا آسان ہے۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم بھی معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی، اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ دونوں اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر انتہائی نادم اور شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر روز شام بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے، تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حجاب میں ہونے کے باوجود اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ نفسانی خواہشات ہیں جن کے سبب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور جو نیک لوگ اپنی تمام زندگی اللہ کے راستے پہ گزار دیتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے، فرشتوں سے بھی بلند تر۔ بہرحال دوستو، اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد تک اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا، چاہے تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا عذاب قبول کریں۔ انہوں نے سوچا، دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے،
اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک جاری رہے گا۔ آخر کار ان کو نجات ملے گی، بلکہ حدیث میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ اسی طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے تھوڑا عرصہ پہلے دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی، مجھے ڈر ہے میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ میں نے یعنی عائشہ نے اس سے واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اسے شکوہ حال سنایا۔ اس نے کہا، اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا، ہاں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر مجھے سوار کروایا۔ ان کتوں کی رفتار تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رک گئے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، تجھے کیا ضرورت ہے اور تو کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا، جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا، نہیں میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا، تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں گئی تو کانپ اٹھی، میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی۔ اور جو ہی ان دونوں کے پاس لوٹ کے آئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا، اس کا مطلب ہے تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا، اس تندور میں جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں گئی، مجھ پہ پھر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس دوبارہ لوٹی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا، تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ بس میں یعنی حضرت عائشہ نے اس عورت سے کہا، اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا، کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ضرور بتایا ہے، آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے اور اس نے کہا، نکل آ، تو پودے نکل آئے۔ پھر اس نے کہا، فصل کٹ جا، تو وہ فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا، آٹا بن جا، تو وہ آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا، روٹی پک جا، تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا یعنی کہ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندہ ہو کر گر پڑی اور کہنے لگی، اے ام المؤمنین، میں نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر، کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور اسے ہر طرح روکنے کی کوشش کرتے۔ جب وہ نہ مانتا تو وہ اسے مخصوص کلمات کہہ دیتے جن کے ذریعے اس کا نور ایمان چلا جاتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور وہ اسے جادو سکھا دیتے۔ یہی اس عورت کے ساتھ ہوا۔ دوستو، قرآن کریم میں ہاروت و ماروت کا قصہ پہلے سپارے کی سورہ بقرہ کے اندر یوں منقول ہوا ہے کہ وہ یہودی ان خرابات کے پیچھے لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین کیا کرتے تھے، اور سلیمان نے ہرگز کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان کے علم کے پیچھے لوگ لگ چکے تھے جو شہر بابل میں 2 فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت پر اترا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم آزمائش کا ذریعہ ہیں، لہذا تم نافرمانی میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا علم سیکھتے جن کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی۔ قرآن کریم کے مطابق سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے تھے جو جادوگروں اور جادو کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنود کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت والا کام لیتے تھے۔
ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھی جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر لے جایا کرتی تھی۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیاطین یہودیوں نے کہا سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زیر اثر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی سلیمان کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کے سبدباب کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنے کو سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پہ ایک گندا الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ کفر کا کام سلیمان نہیں بلکہ ان شیاطین جنوں کا ہے جنہوں نے یہود کو مدد فراہم کی اور یہی جادو سکھاتے تھے۔ دوستو، جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے اہداف اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل کی یہود قوم ہمیشہ سر فہرست رہی ہے، بلکہ تاریخ میں سب سے زیادہ جادو کے ذریعے کام لینے اور ان کی شیطانی قوتوں پر یقین رکھنے والی یہی قوم ہے۔ لہذا سلیمان علیہ السلام کے اوپر جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسری طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے، دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے اذہان سے جادو ٹونے کی عقیدت نکلی ہے یا نہیں نکلی۔ جب یہودیوں کو ان پیروں فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان دو فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹوٹکا سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبر کر دینا کہ یہ جادو کا کام ہے اور کفر کا کام ہے، اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہذا تم اس کام کے ارتکاب سے باز رہو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے ان کو پہلے پوری طرح تنبیہ کرتے کہ یہ کام تمہارے سیکھنے کا نہیں، یہ خدا تعالیٰ کے سامنے کفر کا ارتکاب ہے۔ لیکن یہ یہودی اپنی شریعت کے مطابق اور فطری جبلت کے گندا ہونے کی وجہ سے اس جادو کو سیکھنے پہ اصرار کرتے، اور حتیٰ کہ یہ جادو سیکھ کر ہر وہ کفریہ کام کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ اور ناظرین، آپ کو یہ معلوم ہو کر حیرانی ہوگی کہ یہود فطرتاً بدبخت قوم ہیں۔ انہوں نے ہر دور میں اللہ اور اس کے رسول کو ستایا ہے اور تقریباً 1,00,000 کے قریب انبیاء کو شہید کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے اہل بابل کی تباہی ان کا وہ غیر فطری جنسی عمل تھا جسے انہوں نے اپنے مذہب کی اسناد کے ساتھ قائم کر رکھا تھا۔ اہل بابل کے مذہب میں مرد اور عورت کا جنسی ملاپ، گلی گلی میں فحاشی کے مظاہرے، ہم جنس پرستی اور شہوانیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ خاص مواقع پر سرعام بستری کرنا ثواب سمجھتے تھے۔ طوائفیں، قصبیاں، قصدیاں اور پیاریاں شہر میں بھاری تعداد میں موجود تھی۔ اہل بابل آئے روز جنسی تہوار مناتے تھے اور رقاصائیں اور قصبیاں بتوں کے آگے برہنہ رقص کرتی تھی۔ عظیم الہیت پتھر اور پتل کے بت ان کے دیوتا تھے۔ یہ دیوتا اپنے سائے میں اپنے چاہنے والے نوجوانوں کا جنسی ملاپ اور ہم بستری کا تماشا دیکھتے تھے۔ بابل کو تصورات نے مملکتوں کی خاتون، شہروں کی دلہن، فاحشہ اقوام، قصبیوں کا ملک، دیوتاؤں کی محبوبہ کے القاب سے نوازا ہے۔ بابل کے لوگ دن بھر اپنی داشتاؤں کو لے کر ساتھ گھومتے اور جب دل چاہتا سرے بازار بوسو کنار کرتے اور سرے بازار برہنہ ہم جنس پرستی کرتے۔ بابل میں ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا جسے بازار عیش و عشرت کہا جاتا تھا، جہاں جوان عورتیں مردوں کو زبردستی پکڑ کر اپنی جوان جسم کا نذرانہ پیش کرتی۔ مشہور مورخ اسٹرابرو کے بقول بابل شہر میں 40,000 عورتیں جسم فروشی کے پیشے سے وابستہ تھی۔ گھریلو عورتیں بھی اپنے خامن سے ہٹ کر غیر مردوں سے جنسی تعلق قائم کرنا مذہبی فریضہ سمجھتی تھی۔ بتوں کے سامنے کمواری ننگی لڑکیوں کا رقص ان کے مذہب کا حصہ تھا، اور انہی کمواری دوشیزاؤں کی پہلی دفعہ ہم بستری بھی دیوتاؤں کے سامنے سرعام کروائی جاتی تھی۔ اور یوں ان کا عقیدہ تھا کہ کمواریوں کی دوشیزائی لٹتے دیکھنا دیوتا خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اکثر دیوی دیوتاؤں کے بت برہنہ ہوتے اور ان کے جنسی اعضاء صاف نظر آ رہے ہوتے تھے۔ بابل میں جگہ جگہ نیلام گھر تھے جہاں کنیزوں اور لونڈیوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ عام عورتیں دو نام استعمال کرتی تھی، ایک گھریلو نام اور دوسرا بازاری نام۔ دوسرے نام میں جنسی کشش ہوتی تھی، مثلا پیغام محبت، نرم و گداز، رس بھری جیسے پرکشش نام۔ دوستو، بابل کے لوگ معبودان باطل کے پرستار تھے۔ ان کے خیال میں یہ معبود آسمان کی فضاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت کا تعلق ان سے سمجھتے تھے، اس لیے وہ نجوم شناسی میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پرستش ہوتی تھی۔ آج یہ سب کھنڈرات کے ڈھیر ہیں۔
لیکن چشم بینا کے لیے سرمہ بصیرت ہے، ان میں عجیب ہیبت ہے اور ساتھ ہی ایک اندھوناک اور نہایت حسرت امیز درس عبرت ہے۔ یاد رہے بابل شہر کوفہ کربلا کے درمیان واقع ہے۔ نقشے کے مطابق یہ کوفہ سے 50 کلومیٹر دور، اور اس زمانے میں جادوگر اس بابل شہر کو خدائی کا دعوے دار فرعون کا پرستار سمجھتے تھے اور لوگ جادوگروں میں خدائی طاقتیں مانتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے 2 فرشتے اتارے جو انسانی شکل میں تھے۔ ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے یہاں تک کہ لوگ جان جائیں کہ جادو ایک فن ہے اور یہ فن سیکھنے سے آ جاتا ہے، جبکہ نبوت کے معجزے براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے جس کو سیکھنے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسے خدائی طاقت سمجھنا یا کسی جادوگر کو خدا سمجھنا یہ کفر ہے اور کفریہ کام ہے۔ ناظرین، ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت سے متعلق اسرائیلی روایات یہودی خرافات ہیں، عصمت ملائکہ کے اجماعی عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ سورہ تحریم میں اللہ خود فرماتے ہیں فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جائے وہی کرتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ کے مکرم بندے ہیں اور وہ اس کی مرضی کے بغیر بات تک نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ ناظرین، جادو منتر سے قطع رحمی پیدا کرنا اور جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا یہودی خصلت ہے۔ افسوس ہے آج کئی مسلمان جادوگر یہی پیشہ اختیار کر چکے ہیں کہ ان کا کام ہی میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ڈالنا ہے، اور جادوگروں اور جھوٹے عاملوں کی دکانیں اسی کام سے چل رہی ہیں، حالانکہ یہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے شیطان اعظم روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے، جو شیطان جتنا فتنہ پیدا کر کے آئے وہ اسی قدر اس کا مقرب ہوتا ہے، اور سب سے مقرب اس کے ہاں وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال کے آتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ ناظرین، جادو میں تاثیر ہے تو قرآنی تعویذات میں کیوں نہیں؟ یعنی اگر برے کام میں یہ تاثیر ہے تو اللہ کے کلام میں کس قدر اچھی تاثیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے۔ قرآنی تعویذات سے احادیث بھری پڑی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بستی کے قریب سے گزرے، بستی والوں نے ان کی ضیافت نہ کی اور ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا۔ انہوں نے صحابہ سے کہا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں، مگر جب تک تم ہمیں معاوضہ نہ دو گے ہم دم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کچھ بکریاں دینے کا وعدہ کیا۔ اس صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص کے زہر آلود جگہ پر دم کر دیا، جس کے ذریعے وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے وہ بکریاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا ان میں میرا حصہ بھی رکھو۔ اور ابو داؤد میں ہے صحابی بن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر اپنے گھر اگر کوئی بیمار ہوتا تو اسے معوذتین کے ذریعے دم کرتے، اگر کوئی چھوٹا بچہ بیمار ہوتا تو یہ صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے سورہ فلق اور سورہ ناس جو اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور رسول اللہ کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ظاہر ہوا تھا، قلب و عقل اور اعتقاد پر اس کا کچھ اثر نہ ہو سکا۔ چند روز کے بعد جبرائیل آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے داب دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھی، یہ سب سامان ایک پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی اور ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں، 5 سورہ فلق میں ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ دوستو، سورہ فلق میں مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے اور اس پناہ کی طلب کی گئی ہے جو اندھیری رات سے، جادو سے، چغلی کرنے والے سے اور حاسدین کے شر سے بچائے۔ سورہ ناس میں پناہ طلب کی گئی ہے رب کی جو مالک ہے، لوگوں کا پالنے والا ہے، معبود حقیقی ہے، شیطان اور اس کے گروہ سے بچنے کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور ان کو بہکاتے ہیں۔ دونوں صورتیں صرف جادو کے لیے نہیں بلکہ دوسری آفتوں میں بھی کام آتی ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پہ سفر کر رہا تھا،
اچانک آندھی اور سخت تاریکی نے گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے پناہ مانگی اور فرمانے لگے اے عقبہ ان دونوں صورتوں کے ساتھ پناہ مانگا کرو کہ کسی نے ان دونوں کے ساتھ پناہ مانگنے والے کی پناہ نہیں مانگی۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے جادو انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے حکم سے جادو کے اثرات کا کسی شخص پہ ہو جانا قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ جب سے خالق کائنات نے یہ دنیا تخلیق فرمائی ہے اس وقت سے دو نظام ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں، ایک مادی یعنی ظاہری نظام، دوسرا روحانی یعنی مخفی نظام۔ جس طرح مادی نظام کے کچھ اصول و ضوابط ہیں اسی طرح روحانی نظام کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ سفلی جادو کے مقابلے میں روحانی علم عطا کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی سفلی جادو کے برے اثرات کا روحانی علم کے ذریعے سدباب کیا جا سکے۔ جادو ایک سفلی علم ہے جس کے رد اور توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا، لہذا آپ پر جب جادو کے اثرات ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ملائکہ کے ذریعے بھیج دی۔ ناظرین، یہ دو صورتیں جادو کے توڑ کا بہترین علاج ہیں۔ ناظرین، جادو کا حکم یہ ہے کہ اگر کالا جادو کیا جائے جس میں شیطان سے مدد طلب کی جائے اور اسے خوش کرنے کے لیے کفریہ کام کیے جائیں تو یہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کا ایمان سلب کر لیتا ہے۔ اگر جادو دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے کیا جائے تو یہ ظلم و زیادتی اور گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی باندی نے جادو کیا تھا۔ ام المومنین نے بطور سزا اسے قتل کرنے کا حکم دیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ عمر فاروق نے اپنی وفات سے 1 برس پہلے انیس کو یہ خط لکھا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے، اور انیس کہتے ہیں ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ جندب الخیر فرماتے ہیں جادوگر کی سزا قتل ہے۔ دوستو، اگر کسی کو جادوگری جیسے سنگین جرم کا شبہ ہو تو اسے خود کوئی اقدام کرنے کی بجائے فوری طور پر ریاستی اداروں اور متعلقہ حکام کو اطلاع دینی چاہیے۔ قانون کی پاسداری ہم سب کا پہلا فریضہ ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حکومت پنجاب نے جادو کے سدباب کے لیے قانون سازی مکمل کر لی ہے۔ جادوگر کو 10 سال کی قید اور جرمانے کی سزا متعین کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کے شر اور جادوگروں کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، جادو سے بچنے کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ یہ دونوں صورتیں ہر قسم کے جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسانوں کو جادو اور جناتی اثرات سے حفاظت میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا ہر انسان اور ہر مسلمان کا پہلا فریضہ ہے۔ اپنی دعاؤں میں یہ بات شامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جادو کے برے اثرات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور نئی آنے والی ویڈیو میں انتظار کرتے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔